نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں قرآن جیسی نعمت دی. اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رہنما عطا کیا. اللہ کا شکر ہے جس نے ہماری امت میں ایسے لوگ پیدا کیے کہ جن کے علم، عمل اور تقوی کی وجہ سے آج ہمارے لیے عمل کی راہیں آسان ہوئی. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی السابقون الاولون جیسے بہترین کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قیامت کے دن ہمیں مقربین میں شامل کر لے. الحمدللہ آپ لوگوں نے پڑھا اور بہت کچھ سیکھا، لیکن یہ ساری نعمت ہم سے کچھ تقاضا کرتی ہے اور وہ تقاضا ہے عمل کا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا. اس عبادت کا مطلب کیا ہے؟ صرف ظاہری طور پر کچھ ایکشنز کر لینے کا نام نہیں ہے عبادت. جب تک دل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے شدید محبت نہ ہو، جب تک اس کی عظمت اور اس کی بڑائی ہر چیز پر نہ چھا جائے، یعنی ہمارے دلوں کے اندر اتنی گہری ہو کہ کوئی چیز اس سے آگے نہ ہو. جب یہ چیز اندر آ جاتی ہے تو انسان تقوی کی مٹھاس محسوس کرنے لگتا ہے، اور تقوی علم کے بغیر حاصل نہیں ہوتا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہ ہماری شکل و صورت دیکھتا ہے، نہ ہمارا مال، نہ ہمارا اسٹیٹس اور نہ ہمارے دنیا میں کیے ہوئے کارنامے. وہ دیکھتا ہے ہمارے دلوں کو اور ہمارے اعمال کو. تو ہم سب کو اپنے اپنے دلوں کا اور اپنے اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کہاں پاتے ہیں. تو جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ انسان کو علم کے بغیر تقوی حاصل نہیں ہوتا. تقوی جو ہمارا مطلوب ہے اس کے لیے علم حاصل کرنا ہے. لیکن جب ہم نے علم حاصل کر لیا اور ہم اسٹل علم حاصل کر رہے ہیں تو کیا ہمارے تقوی میں اضافہ ہو رہا ہے؟ اور اگر اس میں اضافہ نہیں ہو رہا اور پڑھ لکھ کر بھی دل دنیا کی محبت میں ڈوبا ہوا ہے، یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت کبھی کبھار دل میں آ جاتی ہے اور باقی دوسری چیزیں بہت کچھ ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، تو یہ خطرے کی علامت ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان والے اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں. تو تقوی علم کے بغیر نہیں. اور علم کی زینت انسان کو اس وقت تک نصیب نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اس پر عمل نہیں کرتا. علم انسان پہ سجدہ نہیں، علم انسان کو خوبصورت نہیں بناتا جب تک کہ اس علم پر عمل نہ ہو. اگر عمل نہیں تو وہ علم انسان کے لیے وزر ہے، بوجھ ہے. حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں عالم وہ ہوتا ہے جس کا عمل اس کے علم کے مطابق ہو. حقیقی معنوں میں عالم وہ ہوتا ہے جس کا عمل علم کے مطابق ہو. بہت سے لوگ کچھ پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ عالم یا عالمہ کہلانے لگتے ہیں، لیکن حقیقی معنوں میں نہ کوئی عالم ہے اور نہ عالمہ ہے جب تک کہ عمل نہیں. اور جس کا عمل اس کے علم کے مخالف ہو تو وہ تو بس روایت کرنے والا ہے، نریٹ کرنے والا ہے، بتانے والا ہے. جس نے ایک چیز سنی اور آگے سنا دی، جانی اور آگے لوگوں کو بتا دی، اور بس وہ تو بس ایک ٹرانسمیٹر ہے. تو یہ علم ہم نے اس لیے حاصل نہیں کیا کہ ہم ادھر سے لیں اور ادھر دے دیں اور بس ہمارا کام ختم، اور شاید اسی سے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. یہ تو اس لیے لیا ہے کہ ہمارے دلوں میں اترے، ہمارے عمل میں اترے، ہمارے اخلاق میں، ہمارے بندوں کے ساتھ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ خوبصورت معاملے میں. حسن بصری بھی کہتے ہیں جو شخص علم میں لوگوں سے برتر ہے وہ اس بات کے لائق ہے کہ عمل میں بھی برتر ہو. یعنی اس وقت اگر آپ لوگ علم میں بہتر ہیں باقی لوگوں سے، باقی اپنے ہم وطنوں سے، تو پھر حقیقت میں کس چیز میں آگے ہونا چاہیے؟ عمل میں آگے ہونا چاہیے. آپ کا عمل ان لوگوں سے بہتر ہو جن کے پاس علم نہیں. اور اگر آپ وہ حاصل نہیں کر رہے پھر کیا کمایا، کیا کیا؟ اور عمل میں سب سے پہلے اللہ کی خشیت. جب تک اللہ کی خشیت نہیں، حاضر اور غائب، ظاہر اور باطن، ہر حال میں اللہ کا ڈر نہیں، جب تک ہماری گفتگو
اللہ کے ڈر کے مطابق نہیں. جب تک ہمارا رویہ، ہماری سوچیں، ہمارے خیالات اور ہمارے دل کی حالت اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں، تو گویا ہم نے کچھ بھی نہیں پڑھا. کیونکہ انما یخشی اللہ من عباده العلماء، اللہ کی ساری مخلوق میں سے جو علم والے ہوتے ہیں ان کی پہچان کیا ہے؟ ان کی پہچان کوئی کپڑا نہیں ہے خاص، ان کی پہچان خشیت اللہ ہے، اللہ کی خشیت ہے. اور اگر وہ نہیں، کچھ حاصل نہیں کیا. امام مالک کہتے ہیں علم کثرت روایت کا نام نہیں، بلکہ یہ تو ایک نور ہے جو اللہ دلوں میں ڈال دیتا ہے. دل روشن ہو جاتے ہیں، نگاہیں بدل جاتی ہیں، سننے کے معیار بدل جاتے ہیں، سمجھنے اور سوچنے کا طریقہ بدل جاتا ہے، لوگوں کے ساتھ رویہ بدل جاتا ہے. اور اگر یہ تبدیلی نہیں آئی تو پھر ہم نے کچھ بھی نہیں سیکھا، ہم پڑھ لکھ کر بھی جاہل ہیں. ابن مسعود کہتے ہیں جب کوئی عالم اپنے علم پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو اس کے علم کا محتاج کر دیتے ہیں، تب اس کا علم لوگوں کے لیے مفید بنتا ہے، تب لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، پھر وہ لوگوں کی ضرورت بن جاتا ہے. کیا واقعی ہم بھی اس مقام پر ہیں؟ سوچنے کا مقام ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Alhamdulillah, we are very grateful to Allah subhanahu wa ta'ala for the blessing of Quran, for a guide that He sent, like the Messenger Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, for the blessing of such people in our ummah who are an excellent example of knowledge, of taqwa, of piety for us, so that we look at them and we have an excellent example to follow, to emulate. May Allah subhanahu wa ta'ala make us of those people as well who are sabiqoon, who are the forerunners, who are the foremost in His cause, so that on the Day of Judgment, we too are those who are successful, that Allah is also pleased with us. We have also become of those who are close to Allah. Alhamdulillah, today you are seeing the fruits of your efforts. Alhamdulillah, you have gained much. What you have gained, which is knowledge, is something that demands something from us. And what is it that ilm demands from us? Amal. It demands action. Because Allah subhanahu wa ta'ala created us for His worship. And His worship means that we have to do some action. And for that, it is necessary that taqwa is developed in the hearts. Because unless and until taqwa is present, action cannot come. Because the reality is that action cannot come without the fear of Allah. And the fear of Allah does not come in a person's heart without knowledge. So this is why we learn, so that we can develop piety, so that we can do amal. And we must remember that Allah subhanahu wa ta'ala does not look at our faces, nor does He look at our wealth, our property. What He looks at, what He wants to see, is the state of our heart. Does it have taqwa in it or not? Does it fear Allah or not? And so we need to question ourselves over here, that when we have acquired something today, while we are learning, then is our taqwa increasing? Because if our taqwa has not increased, then our knowledge has not benefited us. If our fear of Allah has not increased, our knowledge has not benefited us. So we need to see that is our taqwa increasing, or is it that despite learning, our heart is still immersed in the love of this world? That sometimes, on rare occasions, our heart does feel the fear of Allah, the love of Allah, but then after a few moments, it departs. What is the state of our hearts? We need to reflect. We need to question ourselves. Because وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Those people who believe, they are intense in their love of Allah subhanahu wa ta'ala. And we must also remember that ilm, knowledge, does not beautify a person until and unless there is action. So a person may have knowledge, but that knowledge is not beautiful, nor can it adorn that individual unless he acts upon that knowledge. Otherwise, that same knowledge will become a burden for a person. It will not beautify him, it will be a burden for him. There are many people who learn, many people who transmit knowledge, but everyone does not develop the fear of Allah. Everyone does not develop piety. So we need to see, is our focus just learning and transmitting and passing on? Is that our main focus? Because there are many who do that.
Success is when a person learns and he does amal. We believe that if we learn and we pass on the knowledge that we have learned, we have sent forth some sadaqah jariyah for ourselves. We will leave that behind for ourselves, inshallah. But action is necessary. We have not done our job. We have not fulfilled our responsibility. We have not given the due right of knowledge unless we have acted upon it. Hasan Basri, he said, the one who has more knowledge should also be more in his action. It behooves a person who has more knowledge that his action is also more compared to other people. So again, we need to question ourselves, that we realize, we feel sometimes that our knowledge is more compared to the people who are around us. But is our action more as well? And if that's not the state, then what did we earn? What did we gain? And the first thing that we must gain from the knowledge we learn is to act upon the knowledge. And in that, the first and foremost is the fear of Allah subhanahu wa ta'ala. Fear of Allah in every situation, in public as well as in private. When a person is talking, and also in the feelings of the person, in the thoughts that go on in his mind, in his heart. And if that's not the case, then in reality we have not learned anything. Because Allah says, إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ. Indeed, it is the knowledgeable ones from among the servants of Allah who truly fear Him. So if we do not fear Him, it means we have not learned. Because the sign of the people of knowledge is not certain clothing that they wear. It is the fear of Allah that they have. Imam Malik said, knowledge is not about narrating a lot. Knowledge is light that Allah puts in the heart of a person. سیکھنے کے باوجود بھی عام طور پر ہمارے اندر یہ احساس ہوتا ہے کہ ابھی ہمیں اور سیکھنا ہے، اور ہم مزید کی طلب بھی رکھتے ہیں، طلب بھی رکھتے ہیں، لیکن بعض اوقات مواقع نہیں پاتے، بعض اوقات مواقع ہوتے بھی ہیں اور کوشش کرنے کے باوجود حاصل نہیں کر پاتے. تو حقیقت یہ ہے کہ جو شخص اپنے علم پر عمل کرتا چلا جاتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے علم اور عمل دونوں کی توفیق میں اضافہ کر دیتے ہیں. اسی لیے ہم سب کسی ایک حالت میں نہیں رہ سکتے، یا تو ایمان علم عمل میں اوپر جائیں گے یا پھر نیچے آئیں گے. کبھی غور کیجئے کہ جب آپ اوپر جا رہے ہوتے ہیں تو وجوہات کیا ہوتی ہیں، اور جب نیچے آتے ہیں ڈکلائن ہوتا ہے تو وجوہات کیا ہوتی ہیں. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں اب ہماری وہ فیلنگ نہیں جو کورس کے دوران تھی. کیوں؟ کیا تھا کورس میں اور اب وہ کہاں ہے، وہ کیوں نہیں؟ کیا ہم خود اپنے لیے کوئی راہ تلاش نہ کریں گے؟ کیا ہم اپنے لیے خود پلان نہیں کریں گے کہ ہم اپنے ایمان، تقوی، علم اور عمل میں کس طرح آگے بڑھیں؟ کیونکہ علم میں اضافہ وہ چیز ہے کہ جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعا سکھائی گئی تھی، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. مال میں اضافے کی دعا نہیں سکھائی گئی، علم میں اضافے کی دعا سکھائی گئی. لیکن علم میں اضافہ اسی وقت ہوتا ہے جب عمل میں اضافہ ہوتا ہے اور انسان علم پر شکر گزار ہوتا ہے. اور شکر گزاری کس طرح ہوتی ہے؟ ابو قلابہ کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ آپ کو نیا علم دے، نئی چیز سکھائے، تو آپ اس کے شکرانے میں اپنی عبادت بڑھا دیں اور عبادت بڑھا دیں. نوافل، صدقہ خیرات، دوسروں کی مدد کرنا، دوسروں کے لیے مفید بننا، اچھے ایکشنز میں اور زیادہ آگے جائیں. لیکن تمہیں تو بس لوگوں کے سامنے بیان کرنے ہی کی فکر رہتی ہے. بس ایک ہی چیز سیکھ لی ہے کہ جو سیکھا ہے وہ سکھا دیں، اس کے علاوہ خود کو کیا لینا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ چراغ تلے اندھیرا، کہ خود وہ کرنے والے نہ ہو، صرف سکھانے والے ہی رہ جائیں. حسن بصری کہتے ہیں کہ پہلے جب لوگوں میں کوئی علم حاصل کرتا تھا، یعنی شروع کے لوگوں میں، سلف میں سے جب کوئی علم حاصل کرتا تو یہ علم اس کے خشوع و خضوع، سیرت و کردار، زبان، نگاہوں اور ہاتھوں تک میں نظر آتا تھا کہ اس کے اشارے، اس کے ایکشنز، اس کی چال ڈال، گفتگو، دیکھنے کا انداز، بولنے کا انداز، یہ سب کیسا ہو گیا. تو حقیقی عالم وہی ہے جس کا علم اس کی ساری زندگی میں جھلکتا نظر آئے. جیسا کہ ہمیں بتایا گیا
کان خلقہ القرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا، آپ کے طریقے کیا تھے؟ قرآن. یعنی قرآن صرف آپ کے سینے پر ہی نازل نہیں ہوا بلکہ وہ آپ کے عمل میں ہم سب کو نظر آیا. اس لیے پھر وہی بات کہ ہم علم کو صرف آگے پہنچانے کی چیز نہ سمجھیں، وہ اس کا صرف ایک حصہ ہے اور اس سے پہلے کی منزلیں بھی طے کریں، یعنی اس پر عمل. امام احمد کہتے ہیں علم کے برابر کوئی چیز نہیں، علم جیسی کوئی چیز نہیں، لیکن اس شخص کے لیے جس کی نیت اچھی ہو. لوگوں نے پوچھا نیت کیسے درست ہو سکتی؟ فرمایا علم کے حصول کا مقصد یہ ہو کہ میں اس کے ذریعے اپنی اور دوسروں کی جہالت دور کروں گا. یعنی اپنی جہالت، یعنی جہاں جہاں میں غلط کر رہا ہوں اس کو صحیح کروں گا، اور دوسروں کے اندر بھی لا علمی کی وجہ سے جو غلط کام ہے ان کو ان کے اندر سے نکالنے کی کوشش کروں گا. Despite learning some part of the deen, we realize that we still need to learn more. The fact is that the more a person learns, the more he realizes how ignorant he is. So when we learn something, we desire to learn more. But sometimes it happens that despite that desire, we don't see the opportunities available to us. We don't see ilm coming easy. We don't see the opportunities available to us. But the fact is that the person who increases in his action, then Allah will facilitate for him the path to learn more and to act more. So in other words, the person who acts on the knowledge he has, Allah will teach him more so that he can perform more, so that he can do more. The fact is that the state of our heart is never stagnant. It's never stationary. It's always either increasing or decreasing. In other words, the iman that is in the heart, either it will be increasing or it will be decreasing. The taqwa, the fear of Allah, it's either increasing or it is decreasing. It's never constant. It's never the same. Many times we say that while I was doing the course, while I was studying, the state of my heart was very different. And now I see a huge change. I just can't feel the same things anymore. Why is this so? We need to think, what is it that I was doing differently at that time? You were busy learning. You were doing amal. That's why the state of the heart was different. So we need to go back there. The Prophet ﷺ was taught to say, Rabbi zidni ilma, oh my Lord, increase me in knowledge. He was not taught to say that increase me in my wealth. No, increase me in knowledge, because this is something that constantly has to be increased. Abu Qilaba, he said, gratitude for knowledge is to act upon it. When a person has knowledge and he wants to express gratitude to Allah for it, then what should he do? He should act upon it. Because then what will happen? Allah will increase him in his knowledge. Allah will give him more so that he can do more. Hasan al-Basri, he said, among the people of the past, when a person would gain knowledge, it would show in his humility and his submissiveness. It would show in his manner and his character. It would show on his tongue, his eyes, his hands. Meaning that they would act upon that knowledge. So it would be very manifest, it would be very visible. And this is exactly how the Prophet ﷺ was described by his wife. That kana khuluquhu al-Quran, that his manner, his character was the Quran. He acted upon it. So this knowledge that we have acquired, it is not something that should be concealed in the heart, but it is something that should be revealed in manner. It is something that should be acted upon. Learning knowledge, passing it on, is one aspect. Yes, it is very important, but it is just one aspect. Acting upon it is also very, very important. Imam Ahmad bin Hanbal, he said, nothing is equivalent to knowledge, but only for the one whose intention is correct. Meaning there's nothing that's as great as knowledge, but for who? Only for the one whose intention is correct. It was asked, how can the intention be correct? He replied that the purpose of attaining knowledge is that I will remove my ignorance and other people's ignorance with it. So the intention behind learning should be to improve ourselves, should be to improve our actions,
the faults, the mistakes, the shortcomings that we have, replace them with what Allah subhanahu wa ta'ala likes. ایک اور نیت علم حاصل کرنے کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا اور اس ساری کوشش سے آخرت میں اجر چاہنا، کیونکہ یہ دین کا علم ہے. دین کا علم اس لیے حاصل نہیں کیا جاتا کہ اس سے دنیاوی فائدے حاصل کیے جائیں. تو جب تک ہماری منزل اور ہمارا مقصد اللہ کی رضا نہیں ہوگی، ہمارے طریقے درست نہیں ہو سکتے. اللہ کی رضا حاصل کرنے کا شوق اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہمارے سامنے وہ مقام ہو جب ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ملاقات کر رہے ہوں گے قیامت کے دن، جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں سے حساب لے گا، جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے ہم کسی قسم کا کوئی عذر پیش نہیں کر سکیں گے، جہاں کوئی غلط بیانی نہیں کر سکیں گے، جہاں کوئی بہانہ نہیں کر سکیں گے. وہ مقام، وہ جگہ، وہ قیام کی حالت ہمیشہ یاد رہے. ایک دن مجھے اپنے رب کے سامنے جا کر کھڑے ہونا ہے. اس وقت میرا کچھ بھی چھپا ہوا نہ رہ جائے گا. لا تخفى منكم خافیہ، کچھ بھی نہ چھپا سکوں گی. تو اس لیے آج بھی کوئی ایسا عمل نہیں کرنا کہ جو کل شرمندگی کا باعث بنے، جس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے ندامت ہو. ابن مسعود ایک حدیث میں روایت کرتے ہیں، جس نے اپنی تمام فکریں ایک ہی فکر یعنی فکر آخرت پر مرکوز کر دی تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا کی پریشانی اور فکروں سے نجات دے دے گا. اور جس شخص نے دنیا کے حوالے سے بہت سی فکریں پال لی تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ دنیا کی کس وادی میں جا مرے. تو ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری سب سے بڑی فکر کیا ہے، ہم اصل میں کامیابی کس کو سمجھتے ہیں، اور اس کامیابی کے لیے ہم کیسی نیت اور کیسی تڑپ اور کیسی سوچ اور کیسا شوق رکھتے ہیں. سہل رحمہ اللہ کہتے ہیں، بندے کا دل کسی چیز کے ذریعے بھی اتنا خوبصورت نہیں ہوتا، اتنا مزین اور مشرف نہیں ہوتا جتنا اس بات کا گہرا احساس اور علم رکھنے سے کہ بندہ جہاں کہیں بھی ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے. یہی اللہ کی خشیت ہے اور یہی فکر آخرت ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے یہ احساس ہر وقت دل کے ساتھ چپکا رہے کہ میرا رب مجھے یہاں بھی دیکھ رہا ہے. سوچئے، اس وقت محسوس کیجیے جہاں جہاں میں اور آپ بیٹھے ہیں ہمیں ہمارا رب دیکھ رہا ہے. ہم اس بات کے لیے کتنے کانشیس ہوتے ہیں کہ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ دیکھ کر کیا کہے گا، وہ دیکھ کر کیا سوچے گا، میں اس کی نگاہ میں کیسی لگ رہی، میری یہاں کیا قیمت اور وہاں کیا ویلیو. سوچیے، اس وقت رب کی نگاہیں اپنے اوپر محسوس کیجیے، کیونکہ ایک دن تو رب سے جا کر ملاقات کرنا ہی ہے. یہاں سے اس تیاری کا آغاز کیجیے. Another intention behind learning the Deen is to earn Allah subhanahu wa ta'ala's pleasure, especially in the hereafter. Because knowledge of the Deen is not something that is earned to gain benefits of this world. It is acquired so that a person can gain benefits in the hereafter. And a person can only have the desire to make Allah happy when he remembers the meeting with Allah. When he recalls that meeting, when he will be questioned by Allah, when no excuse will work, when nothing will be hidden, nothing that a person tries to hide today, he will be able to hide that day. لا تخفى منكم خافية. Nothing at all will be hidden. So this is why today also I cannot do anything right now which will embarrass me tomorrow before Allah. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu said, whoever makes all of his worries and concerns into one worry, and that is of his hereafter, then Allah will suffice him for all of his worries of this world. And whoever occupies himself with the worries of this world, then Allah has no concern for him. Even if he dies in some valley, unknown, Allah has no concern for him. So we must question ourselves that what is our greatest worry? What is it that I am most concerned about now? What do I believe is success? Sahal rahimahullah, he said a statement, the gist of which is, nothing beautifies the heart of a person, nothing honors the heart of a person more
than the realization that wherever I am, my Lord is watching me. In whatever circumstances I am, Allah is looking at me. So think now, feel now that your Lord, our Lord, my Lord, Allah is watching me right now. One day, I have to meet Him, and I must prepare from now. Usually our hearts are occupied with the worry, with the concern that people are watching me. How am I looking? Are my clothes okay? Is my makeup okay? Is my body okay? Am I sitting correctly? People are watching me. We become extremely conscious, very careful, overly occupied with this thought. But our greatest concern should be that my Lord is watching me. How do I look? In His eyes. اگر اس کی نگاہ میں اچھے ہوئے تو لوگوں کی نگاہ میں خود ہی اچھے ہو جائیں گے، پھر کسی سے بھی چھپنے کی ضرورت نہیں رہے گی. If we look beautiful in His eyes, if we look good in His eyes, then we will look good in the eyes of people as well. Then we won't need to hide from anyone. There's no need to be pretentious, no need to be who you are not. ابن قیم الجوزی اپنی کتاب الجواب الکافی میں کہتے ہیں اللہ کی راہ پر چلنے والوں کا اتفاق ہے. ہم سب اللہ کے راستے میں ہیں. آپ سوچتے ہیں کہ میں اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے پہ چل رہے ہیں، صراط مستقیم میری منزل ہے، یہ میرا راستہ. کہتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ اللہ کے راستے پر چلتے ہیں ان سب کا اتفاق ہے کہ دل اپنے مقصد تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے. مقصد کیا ہے ہمارا؟ کہ اللہ کی رضا. دل اپنے مقصد تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنے مالک کے ساتھ رابطہ استوار نہ کر لیں، یعنی تعلق مضبوط نہ کر لیں. اور رب سے رابطہ اس وقت تک نہیں جڑ سکتا جب تک کہ دل صحیح سالم نہ ہو. اور دل اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتے جب تک خواہشات کی مخالفت نہ کریں، ڈیزائرز کے اگینسٹ نہ جائیں. اور خواہشات ہی دلوں کی بیماری ہے اور ان کا علاج ان کی مخالفت ہے. اپنی ہی خواہش کے خلاف عمل کرنا وہ جو رب کو پسند ہے. Ibn Qayyim rahimahullah, he said in his book Jawab al-Kafi that all those people who are upon the path of Allah, all of them unanimously agree that the hearts can never reach their purpose. And what is the purpose of the hearts? Allah subhanahu wa ta'ala. That's their goal. They can never reach their purpose until they strengthen their connection with Him, until they strengthen their connection with Allah. And the connection with Allah can never be strengthened until the hearts are corrected, until the hearts are sound. And the hearts can never be sound, they can never be corrected until the desires are not opposed. Desires are the disease of the heart, and their cure is opposition. Think of your desires. What are your worldly desires? اور یہ desires کدھر کو لے جا رہی ہیں؟ یقیناً اللہ کے قریب نہیں کرتی. اور اگر اپوزٹ لے جا رہی ہیں تو خطرہ ہی خطرہ ہے. وہ ہر روز دور سے دور لے جائیں گے. We need to ask that what are our worldly desires? Everyone should ask themselves, what are my desires? What are the kind of things that I want, and where are they taking me? Worldly desires don't take you to Allah, they take you farther away from Him. کیونکہ یہ ڈیزائرز ہیں، خواہشات ہیں جو ہمارے دلوں کو سخت کرتی ہیں. ابن القیم اپنی کتاب الفوائد میں فرماتے ہیں کسی بندے کو بھی دل کی سختی اور اللہ سے دوری سے بڑھ کر سزا نہیں دی گئی. سب سے ورسٹ پنشمنٹ کیا ہے؟ اللہ سے دوری، دل کی سختی، دل کی وحشت، ایسی وحشت کہ جس میں انسان کا دل کسی چیز میں نہ لگے. اور سخت دلوں کو پگھلانے کے لیے آگ پیدا کی گئی. سخت دل اللہ سے دور ہوتا ہے، اللہ سے دوری. اور جب دل سخت ہو جائے آنکھیں بھی آنسو نہیں بہاتی، آنکھیں بھی خشک ہو جاتی ہیں. اور دل کی سختی 4 چیزوں سے ہوتی ہے. 4 قسم کے ڈیزائرز جب وہ حد سے بڑھ جائیں: کھانا، نیند، کلام اور میل جول. 4 چیزیں جب حد سے بڑھ جاتی ہیں. ایک حد ہے جو ضرورت ہے انسان کی، کھانا بھی ضرورت ہے، آرام بھی ضرورت ہے، میل جول بھی ضرورت ہے، بات چیت بھی ضرورت ہے. لیکن جس شخص کے اندر ان 4 چیزوں میں سے کسی چیز کی بھی زیادتی ہوگی تو وہ اس کے دل کی سختی کا باعث ہوگی. اور جب دل سخت ہوگا تو اللہ سے دوری ہوگی. جب دل دور ہوگا تو یہ سب سے بڑی پنشمنٹ ہے جو دنیا میں ہی ملنا شروع ہو جاتی ہے. اور آخرت کی پنشمنٹ تو کل کی بات ہے.
We see that the desires, they harden the heart. They distance a person from Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Ibn al-Qayyim al-Jawzi, he wrote in his book Al-Fawaid that the worst punishment that a slave can be given is the hardness of his heart and the heart being distanced from Allah subhanahu wa ta'ala. This is the worst punishment. And the lifelessness of the heart, when the heart is bewilderness of the heart, when there is no life, no joy, no happiness. And he said that what has been made to melt the hard heart is the fire. Meaning nothing can soften a hard heart except the fire. And when the heart is hard, then the eyes dry up. Meaning that a person does not weep, then he does not cry. And the hardness of heart is caused by 4 things. 4 things when they are in excess, when they are beyond the proper limit, then this causes the hardness of the heart. What are they? First of all, food. Excessive eating. Eating is a need, but when a person eats excessively, whatever he desires, how much ever he wants, without any limit, then this causes the heart to be hardened. Secondly, sleep. Sleep is also a need, but when a person sleeps excessively, this causes the heart to harden. Speech. When a person talks excessively, then this also causes the heart to harden. And fourthly, excessive mingling with people. When a person is constantly amongst people so that he doesn't even spare a few moments to reflect on himself. When he doesn't even have a few moments to fear Allah subhanahu wa ta'ala, to think of Allah. This causes the heart to harden. یہ 4 چیزیں جس انسان کے اندر ہوتی ہیں وہ سیلف سینٹرڈ ہوتا ہے. وہ صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے, اور جب وہ اپنے بارے میں یہ سوچتا ہے تو دوسروں سے غافل ہو جاتا ہے. اللہ سے بھی غافل, بندوں سے بھی غافل, ان کے حقوق سے غافل. نہ وہ اللہ کی یاد میں یکسور ہوتا ہے اور نہ ہی وہ بندوں کے حقوق کے لیے فکر مند ہوتا ہے. تو اس کا حل کیا, اس کا سولوشن کیا؟ کہ انسان اپنے اندر اللہ کی خشیت لائے. ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھے جن کے اندر اللہ کی خشیت موجود ہے, تاکہ اس کے اندر بھی وہ چیز آئے. صرف آخرت کی یاد نہیں, آخرت میں جہنم کی آگ, اس کو یاد کرنا, اس کو محسوس کرنا. سخت دل کا علاج آگ ہے. تو اس آگ کی یاد, اس آگ کا احساس جس سے دل پگھلنے لگے, آنسو بہنے لگے, اللہ کی یاد میں رونے لگے اور غفلت دور ہو جائے. اور زید بن اسلم کہتے ہیں جو اللہ سے ڈر جائے اللہ تعالیٰ لوگوں کو اس سے محبت پر مجبور کر دیتا ہے, خواہ وہ خود نہ بھی چاہے. تو جو شخص سیلف سینٹرڈ ہوتا ہے کوئی اس سے محبت نہیں کرتا. جو شخص اللہ کی یاد میں جیتا ہے, اللہ سے محبت رکھتا ہے, اللہ کی خشیت رکھتا ہے, وہ بندوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہے اور پھر بندے اس سے محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ لوگوں کو مجبور کر دیتا ہے کہ وہ اس سے محبت کریں, خواہ وہ نہ بھی چاہے کہ لوگ اس سے محبت کریں. سوچئے آپ کے آس پاس کے لوگ آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں. These 4 things, when they exist in a person, they cause him to become self-centered. They cause him to become selfish. Because he thinks only of himself. And when he thinks only about himself, when he's only concerned about himself, then he will become ghafil, negligent. He will not care, he will not think about, he will not pay any attention to the rights of Allah or to the rights of people. He doesn't have any time for remembering Allah. He doesn't focus on remembering Allah at all. Likewise, he has no care or concern for other people. He's just concerned about his sleep, his food, his speech, and his socialization. So what's the solution? The solution is to develop the fear of Allah, because that will help you control these things, and to surround yourself with those people who fear Allah as well. The solution is to remind yourself of the hereafter, and especially the hellfire, because we learned that the fire is what melts the hard heart. So remember the fire, feel that fire, so that your heart can melt, so that your eyes can weep, so that your heart can soften. Zayd bin Aslam, he said, whoever fears Allah, then Allah forces people to love him, even if the person himself does not want that. Meaning Allah will cause other people to love that person, even if that person had no such wish, even if he does not want it, but still Allah will put that love in the hearts of people.
So we see two things over here. The person who is self-centered, the person who is selfish, no one cares for him. And the person who loves Allah, the person who fears Allah, then Allah loves him and people also love him. So we need to think and we need to question ourselves that Allah makes people love him even if that person does not wish to be loved. Allah will put that love in the hearts of people. So we need to think and we need to question ourselves over here that how much am I loved by the people who are around me. Another sign, apart from love of people and love of Allah for you, کیا ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو خیر کے کاموں میں مشغول کر دیتا ہے، بھلائی کے کاموں میں مشغول کر دیتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے اس کو توفیق حاصل ہوتی ہے. پھر اس شخص کو اللہ کی حفاظت نصیب ہوتی ہے. جو شخص اپنی تنہائی میں اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے دین کی حفاظت کرتا ہے، اس کی خلوت و جلوت میں اس کا نگہبان ہوتا ہے، اس کے ایمان کی حفاظت کرتا ہے. اللہ اس کے دل کو ایمان کی مٹھاس نصیب کرتا ہے، شکر کی دولت نصیب کرتا ہے. Another sign besides people loving a person is that when a person is close to Allah, then Allah makes him busy in good things. Then Allah gives him the ability to do more and more good things. And when he does that, then he receives Allah's protection. We learn that whoever fears Allah in privacy and preserves Allah's law, then Allah will preserve him when he is alone and when he is between people. Then Allah will protect him in his public matters and also in his private matters. Such a person acquires the sweetness of faith and Allah grants him the ability to be grateful as well. اور آخر میں باتیں تو بہت ہیں لیکن چند ایک اور دل کی باتیں، جیسا کہ ہماری بہن نے کہا کہ ہمیں ایک دن جانا ہے اللہ کے پاس اور سب کچھ نہیں چھوڑ دینا. یہ سب سے بڑی سچائی اور حقیقت ہے جس میں کوئی دو لوگوں میں بھی اختلاف نہیں. یہ وہ معاملہ ہے کہ جس پر سب کا اتفاق ہے کہ ہمیں مرنا ہے. موت کے بارے میں کسی میں کوئی اختلاف نہیں. ہماری واپسی اٹل، یقینی، کنفرم. جب یہ اتنی یقینی بات ہے تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تیاری کیسے کریں گے کہ ہر وہ عمل جس پر موت آنا آپ کو پسند نہ ہو اس کو چھوڑ دیں. ہر وہ کام کرنے کے تو بہت کام ہے لیکن ہر وہ کام چھوڑ دیں جس کام پر موت آنا پسند نہیں. تو میں اس حال میں نہیں مرنا چاہتی، بس اس کام کو چھوڑ دیں. دوسری چیز، ساتھ کیا لے جانا چاہتے ہیں؟ ہر سفر میں ساتھ انسان اپنے ذاتے لے جاتا ہے. کون سی چیز ساتھ لے جانا چاہتے ہیں؟ ذکر کی کثرت، صدقہ و خیرات کی کثرت، ایک اچھا دل، قلب سلیم. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. جو ساتھ لے کے جانا ہے اس کی پیکنگ شروع کر دیں، اس کو تیار کر کے رکھیں. تیسری چیز، جب علم کی دنیا میں موجود ہو، چاہے سیکھ رہے ہوں یا سکھا رہے ہوں، تو تین چیزوں کو اپنے اندر رکھیں. یعنی تین چیزیں نہ کریں. نمبر ایک، اپنے سے زیادہ جاننے والے کے مقابلے میں سرکشی نہ کریں. ایروگنس نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ بعض اوقات ہم کسی کے مرتبے کو نہیں پہنچتے تو ہم اس کو اکنالج بھی نہیں کرتے، مانتے بھی نہیں، اس میں مین میخ نکالنے لگتے، اس کے سامنے ایروگنٹ ہوتے. جو بھی مجھ سے ایک لفظ زیادہ جانتا ہے مجھے اس کے سامنے ہمبل ہونا چاہیے. یہ شوڈ بی ہمبل. دوسرے، کسی کو حقیر نہ سمجھیں. آپ کو نہیں پتا، آپ صرف ظاہری شکل دیکھ رہے ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ اس کے کون کون سے عمل اللہ کو کتنے پسند ہیں. کوئی طالب علم آپ کے پاس آتا ہے، کوئی ضرورت مند آپ کے پاس آتا ہے، اس کو معمولی چیز نہیں سمجھیں. ہر ایک کو عزت دیں، رسپیکٹ دیں، اس کی قدر کریں، اس کو ویلیو کریں. اور تیسری چیز، اپنے علم پر دنیا کا مطالبہ نہ کریں کہ ہمیں اس کے بدلے میں کچھ دنیا میں مل جائے. اگر واقعی آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قریب ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو ہر وہ چیز دے گا جو آپ چاہیں گے. من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ. اللہ آپ کے لیے کافی ہے. زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک وہ ہے. اگر آپ کا تعلق اس کے ساتھ درست ہے، کسی چیز سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں، وہ ہر چیز کی ٹیک کیئر کر لے گا. اور آخری بات،
زندگی بہت تھوڑی، ہر لمحے کو آخری لمحہ سمجھ کے گزارے. But there are many things that we'd like to talk about, but one last thing is what the sister reminded us of in her reflection, that the greatest reality of our lives is that one day we have to return to Allah. This is a fact about which not even two people have difference of opinion. Every single person believes in this reality. It is so certain that we have to return to Allah. And when one day we have to go back to Him, then it is necessary that we prepare for that journey. How is it that we can prepare for it? That first of all, when we leave every action which we do not want that death should come to us when we're engaged in it. Meaning, any action for which we don't like death, we fear that if we die in this state it won't be good, then leave that action. Stay away from it. Abandon it. If you don't want to die doing it, then don't do it. And secondly, think about what is it that you want to take with you. So first of all, anything you don't want to take with you, leave it. Don't do it. And secondly, whatever you want to take with you, do it. When you're going to meet Allah, what would you like to have with you? Dhikr. The treasures of sadaqah that you have given in His way, charity that you have spent in the way of Allah. A qalb salim, a sound heart. Because on that day, your wealth, your children cannot benefit you. It's the sound heart that will help a person. So whatever you want to take along with you, start packing now. Start filling your bags with it now. And also, one more thing, that when you're busy with knowledge, learning it, gaining it, teaching it, passing it on, then refrain from three things. Stay away from three things. First of all, those people who know more than you, don't show any kind of arrogance to them. Rather, be humble to them, before them. Be humble before every person who knows even one more word than you. If there is a person who knows something that you don't know, be respectful towards him. And secondly, do not belittle anyone, even if they know less than you. Because we only see the appearance. We only judge the apparent. But who knows the reality? Allah knows the reality. Therefore, value and respect every individual, every person who comes along. And thirdly, do not demand any kind of worldly gain for the knowledge that Allah subhanahu wa ta'ala has given you. If you fear Allah, then Allah will fulfill every single need of yours. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Whoever fears Allah, Allah will make a way out for him. And whoever fears Allah, Allah will provide for him. Allah is the owner of all the treasures of the heavens and the earth. So He will take care of everything for you. And one last advice, that life is very short. So live every moment as if it was your last moment. جزاكم الله خيرا for your patience. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.